السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین احتشام، ایک اسلامی بھائی نے پوچھا کہ حیاتی دیوبندی اور مماتی دیوبندی اس کی حقیقت کیا ہے بتائے، تو میں مختصر میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ حیاتی دیوبندی اور مماتی دیوبندی یہ دونوں فرقوں کے ماننے والے مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی قاسم نانوتوی، مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی خلیل احمد میٹھوی وغیرہ کو اپنا امام پیشوا مانتے ہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے، جب دونوں ان لوگوں کو مانتے ہیں تو ایک دوسرے کو گمراہ کیوں کہتے ہیں، ایک دوسرے کو گستاخ کیوں کہتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کیوں کہتے ہیں، ایک دوسرے سے مناظرہ کیوں کرتے ہیں، مناظرے کا چیلنج کیوں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کتابیں کیوں لکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف اعتراضات و الزامات کیوں قائم کرتے ہیں؟ اب اس کا جواب بھی انہی لوگوں کی کتابوں سے دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ سنی اس لیے اپنی طرف سے کہہ رہا ہے۔ بہرحال حیاتی دیوبندیوں میں ایک مولوی ہے جس کا نام ہے الیاس گھمن۔ اسی الیاس گھمن کے تعلق سے ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنا بھی ہوگا جو کہا گیا، اب اس میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال میں اس پر فی الوقت بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، اسی حیاتی دیوبندی الیاس گھمن نے مماتی دیوبندیوں کے خلاف ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے فرقہ مماتیت کا تحقیقی جائزہ۔ اسی کتاب میں لکھا ہے ایک فتنہ فرقہ مماتیت کا ہے۔ اس فتنہ کے بانی سید عنایت اللہ شاہ بخاری گجراتی ہیں۔ پہلے یہ شخص علماء دیوبند کا مسلک رکھتا تھا۔ اب اس بات سے معلوم ہوا فرقہ مماتیت کا بانی مسلک دیوبند سے، اور آگے لکھا کہ شاہ صاحب نے 1958 میں مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور اہل حق کی جماعت کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ کئی بار صلح کی کوشش کی گئی مگر شاہ صاحب اپنی بات پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ مستقل ایک فرقہ وجود میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اور آگے لکھا اسی کتاب کے اندر، فرقہ مماتیت اس لحاظ سے دیگر فرقہ باطلہ سے زیادہ خطرناک ہے کہ یہ اپنی نسبت علماء دیوبند کی طرف کرتا ہے۔ اب اس سے بھی معلوم ہوا مماتی دیوبندی بھی علماء دیوبند کو ہی مانتے ہیں۔ تو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی۔ اب آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اسی کتاب میں لکھا ہے شاہ صاحب جو مماتی فرقہ کے بانی بتائے جاتے ہیں ان کے تعلق سے لکھا ہے، جب تک دیوبندیوں کے ساتھ رہے اس وقت تک سب ادب و احترام کرتے تھے، تقریریں بھی کراتے تھے، مگر حق کی جماعت کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اس سے اتنا بڑا نقصان ہوا جو آج تک پورا نہ ہو سکا۔ اچھا، اسی کتاب میں مماتی دیوبندیوں کے تعلق سے لکھا ہے ان کا نظریہ، وہ یہ کہ مماتی دیوبندی زمینی قبر کا انکار، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، وسیلہ کا انکار، استشفاء عند القبر کا انکار، عرض اعمال کا انکار وغیرہ۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ باتیں میں نے جو ہے مماتی دیوبندیوں کے متعلق بتائی حیاتی دیوبندی الیاس گھمن کی کتاب فرقہ مماتیت کا تحقیقی جائزہ سے۔ ٹھیک ہے، اب سنیے حیاتی دیوبندیوں کا حال مماتی دیوبندی خضر حیات سے، کہ مماتی دیوبندی خضر حیات جو ہے ان حیاتیوں کو کیا کہتا ہے۔ دیکھیے، یہ خضر حیات جسے مماتی دیوبندی جو ہے، مماتی دیوبندی ترجمان مسلک علماء دیوبند کہتے ہیں۔ جو مماتی دیوبندی ہے، حیاتی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جو مماتی دیوبندی ہے وہ خضر حیات کو ترجمان مسلک علماء دیوبند کہتے ہیں۔ اس مماتی دیوبندی خضر حیات نے ایک کتاب لکھی حیاتی دیوبندیوں کے خلاف۔ حیاتی دیوبندی مولوی الیاس گھمن نے مماتی دیوبندیوں کے خلاف کتاب لکھی فرقہ مماتیت کا تحقیقی جائزہ۔ اب مماتی دیوبندی خضر حیات نے حیاتی دیوبندیوں کے خلاف ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے اکابر کا باغی کون۔ اسی کتاب اکابر کا باغی کون میں آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا کہ اس میں لکھا ہے بعض ایسے علماء جن کی فراغت
دارالعلوم دیوبند سے تھی، اپنے آپ کو دیوبندی ظاہر کرنے کی جو ہے جسارت نہیں کرتے تھے۔ کیا لکھا؟ بعض ایسے علماء جن کی فراغت دارالعلوم دیوبند سے تھی، اپنے آپ کو دیوبندی ظاہر کرنے کی جسارت نہیں کرتے تھے۔ اور آگے لکھا کہ اور اس میں بیسیوں حضرات کے اسماء گرامی ہے کہ باوجود دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد توحید و سنت کا نام لینے کی توفیق نہیں ہوئی اور ساری زندگی شرکیات بدعات کی سرپرستی کرتے رہے۔ اور اسی کتاب اکابر کا باغی کون میں ہے زیر نظر رسالہ میں ان حضرات کی اسی منافقت کو آشکارا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک طرف تو اتباع اکابر کا اس قدر شور بلند و بانگ دعوے کے قرآن و سنت کا نام سننا بھی گوارا نہیں، اور دوسری طرف اس قدر بغاوت کے حضرات اکابر کی تفسیق و تکفیر کے الامان والحفیظ۔ اور دیوبندی مماتی خضر حیات نے لکھا کہ جہالت اور ضد اس گروہ کا خاص لازمہ ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور باقی اگر آپ جو فرقہ مماتیت کا تحقیقی جائزہ پڑھ لیں اور اکابر کا باغی کون یہ کتاب پڑھ لیں تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا حیاتی دیوبندی کیا ہے، مماتی دیوبندی کیا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں جو ہے میں نے عرض کر دی ہیں، اور ان میں اس قدر بھیانک اختلاف ہے اور عجیب بات ہے، یہ دیوبندی اپنے گھر میں دیکھنے کے بجائے شور کرتے ہیں، سنی اپنے فتاوا اصولوں کی روشنی میں گستاخ ہے، جبکہ ان کا جھوٹ ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا تبلیغی جماعت کا بڑا ذمہ دار مولوی سعد کاندھلوی نے ایسا بیان دیا کہ دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں نے گمراہ قرار دیا، اور ایک دیوبندی نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک فرقہ بن جائے۔ جو مولوی سعد کا گروہ ہے، جو مولوی سعد کو مانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جس طرح مولوی سعد کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک الگ فرقہ بن جائے۔ تو یہ حالات ہیں ان لوگوں کے۔ اللہ رب العزت بد مذہبوں کے فتنوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔